علاج بالقرآن جو ہے نا یہ ایک پورا شعبہ ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. علاج بالقرآن، قرآن کی آیت سے علاج کرنا، یہ روحانی پاور کا ذخیرہ ہے قرآن پاک. اور روحانی پاور جو ہے نا وہ ان کا خیال یہ ہے لوگوں کا کہ کوئی جسمانی بیماری نہیں آتی جب تک پہلے روحانی طور پر بیمار نہ ہو جائے انسان. یعنی کہ کبھی جسمانی جو ہے نا بیماری یہ اظہار ہے روحانی تکلیف کا. اچھا، اور پھر روحانی یا شفا جو ہے نا یہ روحانیت کے مالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، قرآن پاک کی طرف سے شفا ہے. جس طرح آپ کو یا وظیفہ کرو، استغفار ہی کر لو. اب استغفار جو ہے نا 50,000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا معاف کروا دیتا ہے. اب یہ نیکی نہیں ہے، بدی سے نجات ہے. اب بات سمجھ نا، یہ بدی کا علاج تو نیکی ہونا چاہیے نا. وہ کہتا نہیں بدی کا علاج ہے نا یہ ایک اور ہی علاج ہے کہ استغفار. گویا کہ جو پاور بدی کو سزا دے رہی ہے، یہ سزا دے سکتی ہے جس نے دینا ہے سزا، اس سے اپنی بدی کے بارے میں معافی مانگی. اب وہ بدی جو ہے نا وہ سزا میں نہیں گنی جائے گی جب معاف کر دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مطلب فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کے جمی گناہ معاف کر دیتا ہوں. جمی گناہ جملہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 50 سال کا کفر ہے جو ہے نا ایک کلمے سے مومن ہو جاتا ہے. 50 سال ایک آدمی کافر رہا ہے، پکا کافر رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف بھی لڑتا رہا ہے اور ان کو بڑا نقصان پہنچاتا رہا ہے، اور کلمہ پڑھ گیا تھا پھر مسلمانوں کو اور اتنا ہی ہاسپٹیبل ہو گیا، بلایا اس کو عزت کے ساتھ بھی، آج سے تو ہمارا دوست ہو گیا. اب وہ کلمہ جو اس نے پڑھا ہے جس سے 50 سال کا اس کے کفر مومن بن گیا، اب یہ اس کی روحانی شفا ہوگی. تو گویا کہ کلمے کے اندر ایک ایسی شفا یا دوا ہے جو کفر کو ایمان میں بدل دے. اسی طرح آپ کے خیال کو بدل دے. جو آپ کی روحانی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں عام طور پر لالچ سے ہوتی ہیں اور دنیا میں زیادہ ٹھہرنے کی نیت سے ہوتی ہیں یا پاور سیکرز کے لیے ہوتی ہیں بیماریاں. اور جب قرآن پاک کا مطالعہ کرو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ چند روزہ ہے اور یہاں سے تم نے نکل جانا ہے. کیا چھوٹا اور کیا بڑا اور کیا امیر اور کیا غریب، کیا خوشی اور کیا غم، سب نے چلے جانا ہے. غم بھی گزشتہ نہیں ہے، خوشی بھی گزشتہ نہیں. ایسے ایک شعر ہے نا اس کا، کس کا، کہ غم بھی گزشتہ نہیں ہے خوشی بھی گزشتہ نہیں، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو. بیلا ہی اتنا سارا ہے، نہ غم ٹھہرے گا نہ خوشی ٹھہرے گی، نہ غمگین ٹھہرے گا نہ خوش ٹھہرے گا، نہ چھوٹا ٹھہرے گا نہ بڑا ٹھہرے گا. ہر آنے والا اپنے سے پہلے جانے والوں میں شامل ہوا اور اپنے سے بعد آنے والوں کو ایک اپنا نام دے جائے گا. آپ کبھی دفتر میں جاؤ نا کسی میں تو اس کے پریڈیسیسر کا ہوتا ہے نام لکھا ہوا، پہلے یہ ڈائریکٹر تھا پھر وہ ڈائریکٹر ہوا پھر وہ ڈائریکٹر ہوا. کہتا آپ کہتا میرا فوٹو لگا دو نیچے ڈیٹ لکھنی ہے ریٹائرمنٹ کی. اسی طرح ریٹائرمنٹ جب ایسے ہے سارے لگے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہوتے ہیں. گورنر کی لسٹ ہوتی ہے، بادشاہوں کی لسٹ ہوتی ہے، ہر آنے والا جو ہے نا وہ جانے کا ایک ڈیٹ مقرر کر کے چلا جاتا ہے. گھروں میں ایسے ہوتا ہے، بزرگوں کے فوٹو لگاتے ہیں آپ لوگ، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی جو اولادیں ہوتی ہیں نا بزرگوں کو بھول جاتے ہیں. کہتے یہ کون تھا؟ کہتے آپ کے گرینڈ فادر کا ابا جان تھا. کہتے اتنی دور کا کہاں بھاگ جائے گا، چل چھوڑو نئی تصویر لگاتے ہیں. آپ کی فلمی ہیرو کی تصویر لگاتے ہیں. آہستہ آہستہ مطلب یہ ہے کہ یہ قصہ ایسے ہی ہے، چلتا جاتا ہے. تو قرآن سے یوں شفا ہے، یہ یوں دوا ہے کہ آپ کی جو دنیا میں الجھاؤ ہے اس کو وہ کام کر دیتا ہے صاف. آپ کی جو جتنے بھی کمپلیکیشنز ہیں وہ دور کر دیتا ہے. اس طرح جس طرح کہ اگر آپ یوں کہو کہ کچھ لوگ ملا جھگڑ رہے تھے کشتی میں یا جہاز میں بیٹھے ہوئے بہت جھگڑ رہے تھے، کچھ ان کا پرابلم تھا، کوئی پیسے سے جھگڑ رہے، حساب کتاب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. حساب کتاب میں یہ تیرا ہے پیسہ، یہ میرا ہے پیسہ، یہ گیم آف کارڈ پہ جھگڑ رہے ہیں. دیور کورلنگ فار پینیز. اب یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایک آدمی آیا اس نے کہا بات سنو، جھگڑتے تو رہنا، فی الحال ایک پیغام سن لو کہ جہاز کے نیچے پانی آ رہا ہے. The ship is going to sink. Ship is going to sink. وہ جھگڑا بھول گئے سارے. اب یہ اس طرح کا ہے کہ شفا ہوگی. شفا کس بات کی ہوگی؟
کہ وہ بیماری تو رہ گئی الگ ہی، تو نیا مضمون آ گیا. کہتے تم جھگڑا کر رہے ہو، ٹھہرنے کا مضمون ہے. اگر تم یہ دیکھ لو کہ ٹھہرنا نہیں ہے تم نے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ سامان باندھو. جب یہ پتہ چل جائے نا کہ وہی لوگ جو جھگڑ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ بتایا جائے کہ ناؤ از دا ٹائم فار ڈپارچر، تو پھر ڈپارچر کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا. ٹرینوں میں کیا جھگڑا ہونا ہے؟ تو اگلے اسٹیشن پہ اتر گیا، آگے جا کے اتر گیا. شفا ہی شفا ہے. اس کے اندر جو ہے امتوں کے واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں. وہ باغی قومیں، انا پرور قومیں، انا زدہ قومیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ مصر والے، دوسرے والے، تیسرے والے، بادشاہ، ملکائیں، ادھر ادھر سارا کا سارا ایک ماضی تھا، حیولہ تھا، چلا گیا. یہ شفائی رہتی ہے. کبھی آپ ذرا تھوڑا گہرا سوچ کرو تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز. وہ میر صاحب کی بھی ربائی ایک آ جاتی ہے، ربائی یاد ہے نا میر صاحب کی، وہ آپ کو سب کو جاتی ہے. کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا. آئی صدا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا. وہ کھوپڑی پہ پاؤں لگا تو کھوپڑی صاحب سے پٹاخہ بول گیا. وہ بازی کے دے بڑا غرور میں جا رہا ہے، ہم کھوپڑی ہو گئے ہیں، کبھی ہم بھی سر ہوا کرتے تھے اور تیری طرح پر غرور ہوا کرتے تھے. تو پھر تو بھی اسی طرح مطلب بن جاتا ہے 10 سال کے بعد. الٹیمیٹ سارا قصہ اتنا سارا ہے کہ 4 دن کا گزر ہونی قرآن پاک کی بات ہے کہ یہ دنیا ہے، متاع الغرور ہے، دنیا ہے، چند روزہ ہے، او متاع یہ آخرت ہے، وہ ابقا، ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی، بقا کے رہنے والی ہے. اور کل من علیہا فان، یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ فان ہے. وہ یبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، اللہ اور اللہ کے کام ہمیشہ رہیں گے. آپ اور آپ کی دنیا اور آپ کے واقعات صرف عارضی طور پر ہیں. یہ ساری شفائی شفا ہے. بیماری تو ختم ہو جاتی ہے. پھر بیماری جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کا ٹھہرنے کا مضمون ہے. ورنہ کہتے ہیں بیماری، سب سے مہلک بیماری وہ ہوتی ہے جس کا انجام موت ہو. اسے مہلک بیماری کہتے ہیں نا، فیٹل ڈیزیز، مہلک. وہ پوچھا کسی نے بچوں سے بھی مہلک بیماری کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ جس کا انجام موت ہو. کسی مہلک بیماری کا نام لو. کہتے ہیں مہلک بیماری زندگی ہے، ہر زندگی کا انجام موت ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری کوئی نہیں. آپ کچھ اور بیماریوں کا نام لے رہے ہو، اصلی بیماری تو یہی ہے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہے. میرا خیال ہے نہ ڈاکٹر اس بات سے مفر ہے اس کا، تو نہ مریض کا مفر ہے. کوئی اس میں چارہ ہی نہیں ہے کہ ہر آنے والا جائے گا اور ہر واقعہ ایسا رہے. کوئی ایسی محفل نہیں جو ہمیشہ رہے. کوئی رات کی ستاروں کی محفل جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ڈوب جاتے ہیں ستارے ماہتاب، اور آفتاب آمد دلیل آفتاب. پیچھا آفتاب اور ستارے ختم ہو جاتے ہیں. پھر صبح کے وقت شام اور شام کے بعد صبح. یہ سارے کے سارے واقعہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے شفا ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے. کہتا ہے تو شور مت مچا. یہ دیکھ کے پیغمبروں نے اور بڑے بڑے اللہ کے تقربین جو ہے مقربین، انہوں نے عبادت کا متبادل راستہ، اللہ کے قرب کے لیے صبر کا راستہ ہے. حالانکہ عبادت کا کوئی متبادل نہیں ہے. عبادت جو ہی نا، کہتے اگر عبادت میں کمزور نہیں کراؤ آپ لوگ تو پھر ایک آپ کو اچھی عبادت بتاتے ہیں، وہ جو تمام عبادتوں پر فوقیت لے جائے. عبادت کے بھی ہوتے ہیں الٹرنیٹیوز. اس نے بتایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ خیرات کرو، یہ عبادت کا متبادل ہے. آپ کے ہاتھ سے خیرات نکلنا چاہیے، یہ عبادت ہو گئی. اور اپنے غلطی کرنے والوں کو اپنے ساتھ غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرو، یہ کیا ہے؟ عبادت ہو گئی. اور جو آپ کے ساتھ تکلیف نازل کی جائے اور اس پر صبر کیا کرو، عبادت ہو گئی. اب کون کون سے آپ پر مصیبت نازل کی جائے گی؟ مصیبت کے لفظ ہی ہے نا، حالانکہ مصیبت نہیں ہے. اب مصیبت اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ مصیبت تم سمجھو گے اس کو، حالانکہ یہ مصیبت نہیں ہے. اب وہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف طاری کر دیا جائے گا. اب یہ خوف بعض اوقات نہیں ہوتا، بعض اوقات خوف ہوتا ہے. کبھی بیٹھے بیٹھے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. کبھی دو انسان ایک دوسرے کا سہارا
اور ایک دوسرے کے لیے خوفناک ہو جاتے ہیں. نہیں یہ بات مشکل ہے, اس کو کاٹ دو. یعنی کہ دونوں دوست ایک دوسرے کے لیے آسرا ہوتے ہیں نا. کہتا کبھی میری تمنا یہ تھی کہ وہ دوست میرے پاس رہے, اور اب جو ہے نا میں مفار چاہتا ہوں, بھاگ رہا ہوں کہ وہ ایک دوست جائے. سب سے جو اچھا لگنے والا ہے آج اسی سے سب سے زیادہ خوف آتا ہے. ایسے ہوتا ہے بعض اوقات. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خوف سے آزماتا ہوں, خوف میں بھیج دیتا ہوں. بعض اوقات غریبی کا خوف ہے, بعض اوقات کم شہرت کا خوف, نہیں کم شہرت کیا ہوتی ہے, رسوائی کا خوف ہے. بعض اوقات چھپی ہوئی لغزشوں کے اظہار یا مظاہر ہونے کا خوف ہے. وہ جو واقعات زندگی میں مخفی تھے کبھی اظہار میں نہ آ جائیں, تو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ یا اللہ مطلب تو مہربانی فرمانا کہ چھپے ہوئے خزانے جو ہمارے گناہوں کے ہیں نا, ان پر تو پردہ ہی رکھنا مہربانی. یوں تو رحمت ہے تیری تیرے غضب پر حاوی, پھر بھی محشر میں میرا رکھنا خدایا پردہ. رحمت تیری ہے زیادہ, لیکن بہتر یہ ہے کہ رسوا میں نہ ہونے دیا جائے اس کو, جو پردہ ہے وہ پردہ ہی رہنے دیا جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبادت کے متبادل ہیں. اور خوف جاگا نقص من الاموال, مال ضائع ہو جائے گا. اب لازم جاتے جاتے کوئی ناجائز سودا ہو گیا, پیسہ خرچ ہو گیا. دیر بعد ٹائم کے پیسہ تھا, ضرورت نہیں تھی. اب ایک ایسا وقت ہے ضرورت ہی ضرورت ہے, پیسہ نہیں ہے, ایسے ہو جاتا ہے. یہ وہ قوموں کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. نقش من الاموال, اللہ کہہ رہا ہے آپ کے مال میں نقش ہو جائے گا. مال خیال بھی ہو سکتا ہے, مال بینائی بھی ہو سکتا ہے, مال بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کے دائرہ اختیارات میں نقش ہو جائے گا. والانفس, اور جن لوگوں کو آپ اپنا سمجھتے ہو ان میں سے کسی ایک کا سانس یا جان نقصان ہو سکتی ہے. والثمرات, محنتوں کے پھل ضائع ہو سکتے ہیں. آگے پھر کیا اللہ فرماتے ہیں, وہ بشر الصابرین, جو صابرین ہیں, اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جب ان پر مصیبت کوئی آ جاتی ہے ان چار قسم کی, تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم خود ہی اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ادھر ہی جا رہے ہیں. تو چیز کیا, تو مصیبت کیا, مال ہی اسی کا تھا تو گیا. کہتے وہ مال چور کا تھا جو میرے جیب میں رہا, وہ آج اپنے گھر چلا گیا اصلی آدمی کے پاس. اس لیے وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے, صبر کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جائے ان اللہ مع الصابرین, وہ کہتا میں پھر تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں. آزماتا بھی خود ہے درجات کے اضافہ کرنے کے لیے. اب اگر مصیبت جو ہوتی ہے نا, یہ عبادت کا متبادل بھی ہے. یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے, یہ ٹکٹ ہیں آپ کے لیے. کون سے؟ وہ تو ہوگا نا واقعہ, جس طرح مطلب حج جو ہے, آپ نے حج کر لیا اور پچھلی گناہوں کا ذخیرہ فارغ ہو گیا, کبھی توبہ کر لی, کبھی کبھی صبر کر لیا, کبھی معاف کر دیا, کبھی خراج کر دیا, کبھی اور کوئی اللہ کا حکم ایسا مان لیا جس کو ماننا ذرا مشکل تھا, تو اللہ کے فیصلوں پر تھوڑی رضامندی کا اظہار کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ متبادل کرتا رہتا ہوں. اور کبھی مجھے اتنا تم قریب سمجھو کہ جو تم کہنا چاہتے ہو نہ کہو, یہ سمجھتے ہو کہ میں جانتا ہوں. پھر انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں نے کہنا ضرور ہے, دعا مانگنی ضرور ہے. کہتے اللہ کے آگے دعا مانگ رہے ہو, اللہ سنے گا کیسے؟ تم دعا مانگنا چاہتے ہو کیسے سنے گا؟ کہتے اللہ سنتا ہے جی, کتنی آواز اونچی سنتا ہے, ٹیلی فون سنتا ہے, نعرہ تکبیر کے بعد سنتا ہے, لاؤڈ اسپیکر پہ سنتا ہے. کہ نہیں آہستہ کی بات سن لیتا ہے, آہستہ کتنا دل میں ہو تو سن لیتا ہے, کتنا سن لیتا ہے. پھر دل میں رکھ, کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اپنی دعاؤں کو, اپنی ضرورتوں کو اگر الفاظ نہ دو تو کیا وہ پوری نہیں ہوگی؟ ضرورت پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے, یہی تو بات دیکھنا چاہتا ہے وہ کہ صبر کتنا زیادہ کرتے ہو. تو ضرورت کو لفظ نہ دینا بھی عبادت ہے. اس لیے عبادت کے طریقے بڑے بڑے ہیں. اور ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی سجدہ کر لیا کرو مجھے جہاں تمہیں موقع ملے. یہ مشرق مغرب سے آزاد سجدہ ہے. اس میں مطلب میں ہر طرح ہوں, ہر سمت میں ہوں. جب کبھی فرصت ملے, جب فرصت نہ ملے, تنہائی ملے یا نہ ملے, دن ملے یا رات ملے, تو پھر سجدہ کر کے قریب ہو جایا کرو. یہ سجدہ جو ہے نا ان سجود سے علاوہ ہے جو عبادت میں ہوتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے راستے بتائے گئے ہیں عبادت کے متبادلیات, یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. اس لیے آپ ان باتوں پہ ذرا غور کرو. قرآن پاک جو ہے سارے کا سارا
انسان ہی کے بارے میں علم ہے. کمال تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا قرآن پاک میں وہ بھی انسان ہی کے بارے میں ہے. کلام اللہ کا, بات انسان کی, اور انسان بات کرتا ہے, انسان بات کرتا ہے, بات اللہ کی ہوتی ہے. پیغمبر بات کرتے ہیں خدا کی, خدا بات کرتا ہے انسانوں کی, اور پیغمبر بھی انسانوں کی بات کرتے ہیں. اب دیکھو کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جو انسان کے بارے میں نہ ہو. اب بتاؤ, قرآن پاک سارا کا سارا انسانوں کی کہانی, انسانوں کا عروج, انسانوں کا زوال, انسانوں کو دعا کے طریقے, انسانوں پر پیغمبروں کا آنا اور ان کا واپس جانا, اور امتوں کی بغاوت اور ان کی سزائیں اور ان کے واقعات. اب بتاؤ یہ کمال کی بات ہے. یعنی کہ اللہ کریم نے ٹوٹل جو بات مطلب قرآن پاک میں دی ہے سارا انسان کا علم ہے. علم الانسان جو ہے کون ہے کرنے والا, نام کیا ہے, اللہ. کبھی اس بات کو سمجھ لو تو ساری شفا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے جتنی بات کر رہا ہے انسانوں کی بات کر رہا ہے. حالانکہ اس کو تو ایسی زبان بولنی چاہیے تھی کہ ہمیں فرشتے بھی نہ سمجھ سکتے بات کیا ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے جب دنیا بنائی نا تو انسان کو بنایا سب سے پہلے, یہ جب سمجھتے بنایا کیا ہے. پھر اس شیطان تھا, اس کو ہم نکال سجدہ کو نہیں کیا, اس کو باہر نکال دیا. ایسے ہی کوئی دوست نہیں باتیں کر رہا. پھر ہم نے کہا تم بھی بات کر لی کرو بات, تم کیا کرو. پھر یہ کلمے ادا کیا کرو, یہ دعا کے طریقے ہیں. ربنا جتنی دعائیں ہیں وہ یاد کر لیا کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. مثبت اقدامنا کہا کرو مجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدم مضبوط کر. وانصرنا علی القوم الکافرین, کافروں قوم پر ہمیں آپ فتح دے. فتح دینے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے آپ بتاؤ. ساری باتیں آپ کی. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نہیں کہ وہ کھاتا کیا ہے پیتا کیا ہے. وہ تو کہتا ہے نہ میں کھاتا ہوں نہ میں پیتا ہوں نہ میں سوتا ہوں, تو میری بات جانے دو, میں تمہارے کام کرتا رہتا ہوں سارا دن, اور تم ہمارے کام میں لگ جاؤ. تو یہ انسان ہے, بڑا ہی آسان سا یہ نسخہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک سارے کا سارا انسان کا علم ہے. قرآن پاک کا مفہوم سارا انسان کی شفا ہے, انسان کا علاج ہے. بادشاہ بننا چاہتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بادشاہ بنایا بڑے بڑے. دیکھو وہ پھر وہ آپ فرعون کے پاس جاؤ, وہ تاغوت میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام بات ہے, کیا کہتے ہیں میاں کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ, فإنہ طغیٰ, وہ تاغوت میں ہے, ذرا کچھ مغرور ہو گیا, آپ اس کو ٹھیک کر دو. یعنی کہ گویا کہ آپ بادشاہ ہونا اچھی بات ہے لیکن مغرور ہونا بری بات.